السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 33 تک پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک، جاعل میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد کہ جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا اس میں، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور تقدیس بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے۔ قال فرمایا، انی بے شک، عالم میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ تمہارا خالق ہے اور پروردگار ہے، اسی کے قبضے میں تمہاری زندگی و موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک وہی ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے اصلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے۔ اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک بیان کر دی گئی ہے، اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر ہی نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس و تخمین سے ربط دے کر آدمی اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب للملائکۃ میں جو ملک ہے کا لفظ ہے، ملک کے اصل معنی عربی میں پیغمبر کے ہیں، اسی کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے، جو محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصہ دار سمجھتے ہیں، اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اب جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ جو کسی کی ملکیت میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر
اعتراض کریں؟ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سی بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا؟ اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اس فکرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، مرضی مبارک کے مطابق سارا جہان پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح و تقدیس بھی ہم پورے ادب اور خدمت سے کر رہے ہیں۔ اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے ایک خلیفہ کی ضرورت ہے؟ ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ سکے۔ اس کے تسبیح کا لفظی معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور سرگرمی کے ساتھ احکام اور انعامات کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی۔ اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تقدس کا اظہار، دوسرے پاک کرنا۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کے دوسرے شبہے کا جواب ہے، یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلوب ہے، اس لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں۔ وَعَلَّمَ، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبئونی بتاؤ مجھے باسمائہم نام ہؤلاء ان سب کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وَعَلَّمَ، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام۔ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہے۔ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تیری ذات، لا نہیں، علم لنا، نہیں ہمیں علم کسی چیز کا، الا مگر ما جو علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک، انتا تو ہی ہے، العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت والا۔ انہوں نے کہا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، نام ان کے، فلما، پھر جب انبأہم، بتا دیے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو، باسمائہم، نام ان سب کے، قالا، تو فرمایا علم، کیا نہیں، اقل، کہا تھا میں نے، لکم، تم سے، انی، کہ بے شک میں ہی، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماواتی، سب راز آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے بھی، واعلم، اور جانتا ہوں، ما، ہر اس چیز کو جو تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور وہ بھی جو کنتم، تم
تکتمون چھپا رہے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اس آیت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے، ایک ایک شعبے کو متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شعبے کا جواب تھا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔